اس موبائل اور ٹک ٹاک نے ایک اور زندگی نکل لی۔ پہلے تو آپ نے دیکھا تھا کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ ہی کچھ عجیب ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور چند دنوں پہلے ایک واقعہ پیش آیا، اسے آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا اور آپ سے کچھ اپنے اوپینین شیئر کرنا چاہوں گا۔ ویڈیو کو سننے کے بعد شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارے سادہ سے بھولے بھالے لوگ جو ہے نا اس طرح کے معاملات سے بچ سکیں۔ سرگودا میں ایک فیملی ہے جس میں میاں بیوی ہیں، ایک کچا گھر ہے، چار دیواری بھی نہیں ہے۔ میاں بیوی گھر پہ رہتے ہیں، بیوی کے پاس ایک اینڈرائڈ موبائل ہے جس پہ وہ دن میں ٹک ٹاک دیکھتی ہے۔ اب ٹک ٹاک دیکھتی ہے اور شوہر جو ہے وہ سائیکل کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر پھیری لگاتا ہے اور سامان فروخت کرتا ہے۔ کسی کو کبھی مالٹے لے گیا، کبھی کچھ لے گیا، کبھی کچھ بچوں کو فروخت کیا یا گاؤں میں فروخت کیا، اس کے بعد شام کو آتے تھے۔ میاں بیوی کی زندگی چل رہی تھی۔ اب یہ اس کی بیوی جو ہے اس کو ٹک ٹاک دیکھنے کا شوق ہے۔ یہ ٹک ٹاک دیکھتے دیکھتے اس کی ایک لاہور کی لڑکی سے دعا سلام ہو جاتی ہے۔ دعا سلام ہو گئی ان باکس میں، اس کے بعد ان دونوں نے آپس میں بات چیت کی اور لگا کہ یہاں پر ہم لوگ جو بات چیت کرتے ہیں یہ تھوڑی سی پرابلم ہے، مشکل ہو جاتی ہے، تو دونوں نے اپنے نمبر ایک دوسرے کو دیے۔ اب وہ لاہور والی لڑکی ٹک ٹاک اچھی بناتی تھی، اس کو پسند آتی تھی اور اس نے نمبر دے دیا دونوں کی۔ اب واٹس ایپ کے اوپر بات ہونے لگی۔ اب واٹس ایپ پہ بات ہو رہی ہے، مہینے گزر گئے، دونوں میں بہت ہی پیار محبت، ایک دوسرے کو باجی باجی کہہ کر بات کرنی۔ اب یہ دونوں بہنیں بن چکی تھیں۔ کچھ وقت گزرا تو جو لاہور والی لڑکی ہے وہ کہتی کہ میں آپ سے ملنے آنا چاہتی ہوں، اگر میں آپ کے پاس ملنے آؤں تو کس طریقے سے آپ کے پاس پہنچوں گی؟ تو یہ عورت جو ہے یہ اس کو اپنا مکمل ایڈریس جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر سمجھاتی ہے کہ آپ اس طرح سے سرگودے آئیں گے، وہاں سے ایسے ایسے آپ ہمارے گھر پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں پر ہمارا گھر ہے، لیکن ہم لوگ غریب ہیں، اتنا وہ عالی شان نہیں ہے گھر، ایک کچا کمرہ ہے، تو اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتی ہیں تو یہ ماحول ہے، تو آپ 100 بسم اللہ آئیں۔ کیونکہ گاؤں کے لوگ جو ہے نا وہ بہت ہی سادہ اور سیدھے سے ہوتے ہیں اور مہمان نواز ہوتے ہیں، ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی آئے تو صحیح۔ اب یہ لڑکی لاہور سے اپنا بیگ پیک کرتی ہے، بریف کیس پیک کیا، پیک کرنے کے بعد سیدھی پہنچی سرگودا سے ہوتی ہوئی ان فیملی کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچی ہے، دن میں انہوں نے کھانا شانا کھایا، باتیں کی، شام ہوئی۔ شام کو اس نے اس لڑکی سے کہا کہ میرے موبائل میں بیٹری نہیں ہے، موبائل میرا چارج نہیں ہے، تو تم مجھے اپنا موبائل دینا، میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں کہ میں خیریت سے پہنچ گئی ہوں۔ اب اس نے اس لڑکی کا، عورت کا موبائل لیا، اس نے اپنے ظاہری طور پر اپنے گھر فون کیا۔ اب فون کر کے وہ بتا رہی ہے کہ ابا جان میں یہاں خیریت سے پہنچ گئی ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے درمیان جو باتیں ہوئیں، اب اس کے بعد یہ رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو لڑکی جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں۔ اس نے اپنی تیاری کی، بیگ شیگ پیک کیا اور اس کے بعد وہ نکل گئی۔ اب وہ چلی گئی ہے۔ اس سے اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھر آ جاتی ہے پولیس۔ اب پولیس کیوں آتی ہے؟ جس شخص کو انہوں نے فون کیا تھا یا پیچھے لاہور میں جو کاروائی ڈلی ہوئی تھی، وہ کاروائی تھی ایک چوری کی۔ وہ جو عورت ان کے گھر آئی تھی وہ کہیں پر واردات کر کے آئی تھی، اپنے سسرال میں کرائی تھی یا جہاں بھی کی تھی۔ اس واردات میں اس نے کوئی 5-6 تولے سونا اور کچھ نقدی رقم جو ہے وہ اٹھائی اور اٹھا کے ان کے پاس آ گئی، یہاں سے پھر کہیں آگے نکل گئی۔ ہو سکتا ہے کسی اپنے یار کے ساتھ یا ایسے کوئی معاملات ہوں۔ اب وہ آگے نکل گئی ہے۔ ادھر پولیس نے آ کے ان دونوں کو پکڑ لیا، میاں بیوی کو، کہ بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے۔ انہوں نے رو کر واسطے دیے، ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں نہیں پتا، ہماری اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر دوستی ہوئی تھی اور اس طرح سے وہ ہمارے پاس آئی ہے، رات رکی ہے، صبح وہ چلی گئی ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے پاس کیا تھا، وہ کیا لائی تھی کیا نہیں لائی تھی، ہم نہیں جانتے۔ اب پولیس نے رات ان کو تھانے میں رکھا، یا جیسے بھی ان کی خوب پھنٹی لگائی، دونوں میاں بیوی کو صبح چھوڑ دیا، کہا کہ 7 دن کا ٹائم ہے، اگر تم لوگ اس کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو پھر تمہیں FIR دے کے اندر بند کریں گے۔ اب اندر بند کریں گے، اس کے بعد گھر آ گئے ہیں، شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے، بیوی کہتی میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کے سامنے ہی تھا، ہماری روز بات ہوتی تھی، میں نے آپ کو بتایا بھی ہوا تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اب دونوں میں بحث ہونے لگی۔ اس کے بعد شوہر جو ہے وہ پریشان ہے کہ 7 دن کے بعد پھر پولیس آئے گی۔ وہ شخص جس نے کبھی کھلے پیسے بھی نہیں زیادہ دیکھے، ایک ریڑھی لگا رہا ہے یا سائیکل پہ پھیری لگا رہا ہے، اور اس شخص کے گھر پولیس آ گئی، اور پولیس کے کھابے کیسے ہوتے ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اور کئی بار بہت سے ایسے لوگوں کو سزا مل جاتی ہے کہ شاید سزا دینے والے جو ہے نا وہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ یار روز قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اب میاں جو ہے اس نے کیا کیا کہ گندم میں رکھنے والی گولیاں کہیں سے لا کر اس نے گولیاں کھا لی۔ جب اس نے گولیاں کھائی ہیں تو وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ اب وہ فوت ہو گیا، جب عورت نے دیکھا کہ میاں اس کا فوت ہو گیا ہے، اب پیچھے پولیس کی کارروائی اس کو اکیلے بھگتنی پڑے گی۔ اس نے بھی گندم والی گولیاں کھائیں اور اس نے بھی کھا لی، اٹھائیں اور کھا لیں،
اور اٹھا کے کھانے کے بعد وہاں پہ شور شرابہ ہو گیا، کچھ لوگ آگے انہوں نے فوری طور پر اس کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے. اللہ نے اس کی جان بچائی اس وقت، اور اس نے جو بیان دیا اس میں اس نے یہ ساری باتیں بتائیں. اب اس باتوں سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بچیاں، مائیں، بہنیں، بہت سے ایسے ٹک ٹاکرز ہیں جن سے بات کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس ٹک ٹاک نے بہت سے گھروں کو اجاڑ دیا ہے. اور اس کے بعد کسی کو اپنی سہیلی بنا لیا، کسی کو بہن بنا لیا. سوشل میڈیا کی دوستی سوشل میڈیا تک ہی درست ہے، میں تو وہاں بھی درست نہیں کہتا کہ عورتیں جو ہیں وہ وہاں پر آ کر کسی کے ساتھ بات چیت کریں، کسی اجنبی کے ساتھ. وہ اجنبی کیا کچھ کر رہا ہے آج کل، جیسا ماحول چل رہا ہے، پولیس تو نہیں دیکھتی کہ آپ نے اس سے کیا تعلقات تھے. پولیس تو صرف یہ دیکھتی ہے کہ آپ نے اس کو کال کی تھی، اس نے آپ کو کال کی تھی، آپ بھی ملوث ہیں، آ جاؤ. پولیس اٹھاتی ہے، آپ کو لے جاتی ہے. اب یہاں پر پولیس کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے گولیاں کھائیں اور دنیا سے رخصت ہو گئے. اب اس کا شوہر جو ہے عورت کا، اب پولیس والوں نے ان کو کیا ٹارچر کیا، کیا چاہا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے جرم کیا ہو نا تو اس کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے. اور پولیس والے ماشاءاللہ ہمارے اتنے ماہر ہیں کہ ایک عرصے سے اس طرح کی انویسٹیگیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو 1 منٹ میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ گلٹی ہے یا نہیں ہے. لیکن انہوں نے ان کو اتنا پریشرائز کیا کہ ان دونوں میاں بیوی نے گندم والی گولیاں کھا لیں. اب پہلی غلطی تو ان کی تھی جو انہوں نے آن لائن سہیلی بنائی، بہن بنائی اور اس کو گھر بلا لیا. کبھی بھی آپ نے کسی کو بھی اس طرح سے گھر نہیں بلانا. اور دوسری غلطی، جہاں پر انویسٹیگیشن میرٹ پہ ہونی چاہیے وہاں پر ڈنڈے سے کی جاتی ہے. پولیس نے ڈنڈا اٹھایا، دونوں کی چھترول کی، انہوں نے گھر جا کر اس چھترول سے، اگلی چھترول سے بچنے کے لیے انہوں نے پہلے ہی کہا کہ ہم اس دنیا سے نہ ہوں گے، نہ کوئی مسئلہ ہوگا، دونوں مر جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا. تو ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا. اور اگر آپ کی بھی کوئی ایسی سہیلی ہے اور کوئی ایسا معاملہ ہے، اگر آپ اس کو بلاتے بھی ہیں تو بلاتے وقت پہلے تھانے میں رپورٹ ضرور کر دیں کہ فلاں فلاں اس طرح سے میرے پاس مجھے ملنے آ رہا ہے، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، میری اس طرح سے دوستی ہے. تو شاید پولیس والے آپ کو چھوڑ دیں، نہیں تو آپ کی چھترول اگر کوئی کاروائی ہو گئی تو پکی ہے. باقی مجھے اجازت دیں اور آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ اس کہانی میں سب سے زیادہ غلطی کس کی ہے. اللہ حافظ.